نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، میں نے سورہ حشر، سورہ نساء اور سورہ احزاب سے 3 آیات یا ان کے ٹکڑے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ قرآن فہمی کے لیے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، خاتم النبیین کی سیرت پڑھنے کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے۔ سیرت کے مطالعے کے بعد قرآن فہمی کے لیے کس طرح راہیں کھلتی ہیں، اور بہت ساری باتیں جو قرآن نے کہیں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں دیکھتے ہیں تب وہ باتیں بہتر طور پر ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ اور قرآن نے واضح الفاظ میں یہ سورہ حشر میں کہا، مسلمانوں کو خطاب کر کے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول آپ کو دیں، اے مسلمانوں جو رسول آپ کو دیں، جس چیز کا حکم دیں، فَخُذُوهُ، تو اس کو لے لیا کرو، اسی کے مطابق عمل کیا کرو، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو روکیں اس سے رک جایا کرو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور فرامین کو یا آپ کے طریقہ کار کو، جو آپ کے احکامات، اوامر اور نواہی ہیں، ان کو قرآن ایک بنیاد قرار دے رہا ہے۔ پھر قرآن نے کہا، اور یہ سورہ نساء میں مدنی صورت، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر قرآن نے کہا یہ سورہ احزاب سے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں تمہارے لیے پیروی اور فالو کرنے کے لیے ایک ہی معیار ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی تم کرو۔ تمہارے لیے کامل نمونہ زندگی گزارتے ہوئے اپنے اعمال کو سیدھا رکھنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے جاؤ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جو آپ نے عمل کیا وہی تم کرو۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو ایک نظریہ حیات دیا ہمیں، قرآن کریم نے ایک ورلڈ ویو دیا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ایک فلسفہ حیات دیا۔ یہ فلسفہ حیات کس طرح عملی صورت میں متشکل ہوا، اس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں ہمیں ملتی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل مینیفیسٹیشن تھے، وہ عملی تعبیر تھے قرآن کریم کی۔ اسی لیے کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے کہا کان خلقہ القرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا۔ ناظرین گرامی، یہ شرف صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، دیگر سارے انبیاء میں سے کسی کو یہ شرف، یا یہ کسی لیڈر کو یا کسی مصلح کو یہ شرف نہیں ملا کہ اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس کے چاہنے والوں نے ریکارڈ کیا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات ہمیں آثار کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، سیرت کی کتابوں میں ہمیں وہ ساری تفصیلات ملتی ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ مغرب نے صرف 2 چیزوں کو ہی دشمن رکھا ہے، ہدف تنقید بنایا تو قرآن کریم کو بنایا، یا پھر حدیث اور سیرت لٹریچر کو بنایا۔ ہم نیکسٹ لیکچر میں جائزہ لیں گے کہ مغرب کی یہ کوشش کس طرح ناکام ہوتی ہے، کہ ان کی آج یہ کوشش ہے
کہ پورے سیرت لٹریچر کو، سیرت کی کتابوں کو ساقط الاعتبار ثابت کیا جائے، ان کو غیر مستند قرار دے دیا جائے، اور انکار حدیث کے ساتھ یہ فتنہ بھی اس کے ساتھ ہے کہ حدیث کی کتابوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سیرت کی کتابوں اور اس میں بیان کیے گئے واقعات کو من گھڑت کہا جا رہا ہے۔ اس کا جائزہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں لیں گے۔ شکریہ۔